نوجوان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جوانی کی کیا اہمیت ہے. بیچارہ نماز نہیں پڑھتا ہے. کیا سوچتا ہے؟ ارے جب بوڑھے ہو جائیں گے ڈنڈا لے کے چلنے لگیں گے, لاٹھی لے کے چلنے لگیں گے, نماز بھی پڑھنے لگیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, کیا گارنٹی ہے اس بات کی؟ آپ کے 50 سال کے ہونے تک آپ زندہ رہیں گے, اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ الہ آباد کی سرزمین ہے, یو پی کے اندر. 1 سال پہلے میرا پروگرام تھا. ڈاکٹر محسن نام کا ایک نوجوان میرے پاس آتا ہے, خوبصورت 20-22 سال کا نوجوان ہے. میرے پاس آتا ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے, میرا موبائل نمبر بھی لیتا ہے, اپنا موبائل نمبر بھی دیتا ہے, میرے ساتھ سیلفی بھی لیتا ہے, فیس بک کے اوپر اس سیلفی کو ڈالتا بھی ہے. اور ابھی 1 مہینہ پہلے خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کو ڈینگو ہو گیا ہے, اس کے حق میں دعا کیجئے. اور 2-4 روز کے بعد فیس بک کے اوپر خبر آتی ہے ڈاکٹر محسن کا انتقال ہو گیا, اب اس دنیا میں نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, موت آپ سے پوچھ کر کے تو نہیں آئے گی. موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے پریوار کو آپ کی کتنی ضرورت ہے, آپ کے ماں باپ کو آپ سے کتنی امیدیں ہیں, آپ نے مکان بنایا کہ نہیں بنایا, آپ کو نوکری ملی کہ نہیں ملی. موت تو آئے گی اور اپنا کام کر کے چلی جائے گی. او لوگو, اس جوانی کی قدر کر لو, اس جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو, اس جوانی میں اللہ کو خوش کر لو. نماز کی پابندی جوانی میں کرو, اپنے چہرے کو داڑھی سے جوانی میں سجا لو, اپنے ماتھے کو سجدے کے نشان سے جوانی میں سجا لو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن. او لوگو, 5 چیزوں کی قدر کرو, 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو, 5 چیزوں کے آنے کے پہلے. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے کے پہلے. وصحتک قبل سقمک, اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنے بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک, اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک, اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم کو موت آ جائے. قدر کرو اپنی جوانی کی. جوانی کا سجدہ, جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی گرمی سے بچنے والا نہیں ہوگا. سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں میرے نوجوان ساتھیوں آپ بھی رہیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط بس ایک ہے, وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو من مانے طریقے سے نہیں گزارا ہوگا, جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی, جس نے جوانی میں نماز کی پابندی کی ہوگی, جس نے جوانی کو مستانی نہیں بنایا ہوگا, جس نے جوانی کو زناکاری سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو شراب سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو نشے سے بچایا ہوگا, جس نے جوانی میں اپنے آپ کو عشق و محبت کے چکر سے بچایا ہوگا, اس نوجوان لڑکی اور لڑکے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہوگی. اور آخری بات, اس امت کی پرابلم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے میرے بھائی, اس امت کی عورتوں کا بگاڑ. میری ماں بہنوں, آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی ذمہ داری مردوں سے زیادہ ہے. ایک لڑکا اگر بگڑا تو ایک انسان بگڑا, ایک عورت اگر غلط راستے پر گئی تو ایک پورا پریوار غلط راستے پر جائے گا. عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیٹی بھی ہے, عورت بیوی بھی ہے. اسی لیے عورت کی تربیت پر خاص طور سے شریعت نے توجہ دی ہے. اگر عورت ماں ہے, اسلام یہ کہتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. عورت اگر بیٹی ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی پرورش کرو تم جنت میں چلے جاؤ گے. عورت اگر بیوی ہے, اللہ کے نبی فرماتے تمہیں سکون پہنچاتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں, زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے, بس 4 کام کر لو کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہاں پر بھی کوئی مصیبت ہے, کوئی سنکٹ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی فساد ہے, کوئی بگاڑ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہے دنیا میں بگاڑ؟ ابھی کورونا سے ہم نکلے نہیں تھے کہ آج ملک کے کتنے حصوں میں ڈینگو پھیلا ہوا ہے.
انسان بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے، جانچ آتی ہے پلیٹلیٹ کم ہو گیا، 1.5 لاکھ ہونا چاہیے 50,000 ہو گیا، اگلے دن 25,000 ہو گیا، پلیٹلیٹ ختم، آدمی ختم۔ ایک مچھر انسان کو موت کے گھاٹ اتار دے رہا ہے میرے بھائی۔ ملک کے کتنے حصوں میں آج سیلاب اور باڑھ سے کتنی ہلاکتیں ہوئی۔ آپ کا یہ سیمانچل کا علاقہ بھی سیلاب سے بہت متاثر رہتا ہے، کتنی جگہوں پر سوکھا پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کسان پریشان ہیں۔ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں میرے بھائی؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، آسمان کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے میں جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آئے، بگاڑ نظر آئے، تباہی نظر آئے، بربادی نظر آئے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، تو اے انسانوں اس پر تم غور کرو، وچار ومرش کرو، اس پر غور کرو گے تو تم یہ پاؤ گے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے برے کاموں کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جہاں پر بھی بگاڑ ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، تمہارے برے کرتوت ہیں، تمہارے غلط کام ہیں، تمہارے پاپ ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے انسانو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اس دنیا میں فساد ہے، بگاڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں کیوں نازل فرماتا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ اعمال کی تم کو سزا دے دے۔ سارے اعمال کی سزا نہیں دے رہا ہے اللہ، کچھ اعمال کی سزا دے رہا ہے۔ سارے اعمال کی اگر وہ سزا دے دے گا، روئے زمین پر کوئی سانس لینے والا باقی نہ بچے گا۔ دنیا میں اتنا پاپ ہو رہا ہے، اتنا گناہ ہو رہا ہے، اتنا شرک ہو رہا ہے، اتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے کہ اگر اللہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں دے دے تو روئے زمین پر کوئی سانس نہیں لے سکتا، کوئی زندہ ہی نہیں بچ سکتا۔ وہ تو کچھ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ کیوں دے رہا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ہم تمہارے کچھ کرتوتوں کی سزا اس لیے دے رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اے میرے بندو تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لو، تم اللہ سے توبہ کر لو، تم اللہ سے معافی مانگ لو، تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا لو، تم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے معافی مانگ لو۔ مگر آپ غور کیجئے میرے بھائی، کورونا کی مصیبت آئی، ایک ایک محلے سے، ایک ایک گاؤں سے 20-20 جنازے نکلے۔ رمضان کا مہینہ تھا، کتنے شہروں میں اور کتنے محلوں میں ہم نے دیکھا مسجدوں سے اعلان ہو رہا ہے، ایک اعلان ختم ہوا دوسرا شروع، دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع۔ یہ دور بھی ہم نے دیکھا، وہ عورتیں جو کبھی چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی انہیں بھی اپنے چہرے کو چھپانا پڑا، انہیں بھی ماسک لگانا پڑا۔ ہوائی جہاز پر وہ ایئر ہوسٹس جس کو اپنے شریر کو ننگا رکھنے کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، تنخواہ دی جاتی ہے، اس ایئر ہوسٹس کو بھی اس بیماری نے سر سے پیر تک نقاب میں، اس کو آپ نقاب کہیے، اس کو آپ ماسک کہیے، اس کو آپ جو ہے سرکشا کوچ کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو اپنے شریر کو ڈھانپنا پڑا۔ ہم نے یہ دور بھی دیکھا میرے بھائی۔ مسلمان مسجد میں نہیں جاتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہت ہوتا تھا لوگ جمعہ کی نماز میں مسجد میں آ جاتے تھے، لوگ عید بقرعید کی نماز میں عیدگاہ میں آ جاتے تھے۔ کورونا نے وہ دور بھی ہم کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے، مسجدوں کے دروازے بند ہو گئے۔ تم نہیں آتے نا مسجد میں، مت آؤ، اب مسجد میں تم آ نہیں سکتے، مسجد کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے، تو چاہ کر کے بھی تم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ کورونا کے اس دور میں ہم نے عید کی نماز اپنے گھر میں ادا کی جو کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ تراویح کی نماز میں نے اپنے گھر پر اپنے پریوار کو پڑھائی۔ میں حافظ نہیں ہوں، لیکن اسی کورونا کے دور میں میں نے 10 پارے یاد کر کے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھائی۔
میری ماں کا آخری رمضان تھا، اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ کو بخشی کہ آخری رمضان کی تراویح کی نمازیں میری ماں نے میرے پیچھے پڑھی، جو زندگی میں کبھی پاسبل نہیں تھا۔ کورونا نے ہم کو وہ حالات بھی دکھائے میرے بھائی، لیکن حالات جیسے ہی نارمل ہوئے، ہم اور آپ اپنے پرانے ڈھرے پر لوٹ آئے، ہم اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئے میرے بھائی۔ زنا کے اڈے آباد ہو گئے۔ دلی کے اندر جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلے شراب کی دکانوں پر لائن لگ گئی۔ غور کرو کہ آج کا انسان اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی یہ انسان کتنا کٹھور ہو چکا ہے، کتنا سنگ دل ہو چکا ہے، اس کا دل کتنا پتھر ہو چکا ہے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہتا، یہ اللہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، یہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، یہ اپنے پاپوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ نے یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة۔ اے یہودیوں، تم نے اللہ کی اتنی نافرمانی کی، تم نے اتنے پاپ کیے، تم نے اتنے گناہ کیے کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب پتھر کے اوپر بار بار پانی پڑتا ہے تو پتھر کے اندر بھی سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، مگر یہودیوں تم تو اتنے سخت دل ہو چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ اللہ نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا، آج یہودیوں کی جگہ ہم اور آپ اپنے آپ کو رکھ کر کے سوچیں، ہمارے دل بھی میرے بھائیوں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں، نومبر دسمبر کا مہینہ آپ کے سیمانچل میں جلسوں کا مہینہ ہے۔ آج اس گاؤں میں تقریریں، کل اس گاؤں میں تقریریں، پرسوں فلاں گاؤں میں تقریریں، 20 تقریریں ہم سن رہے ہیں، لیکن بے نمازی آج بھی بے نمازی ہے، سگریٹ پینے والا آج بھی سگریٹ کا عادی ہے، شراب پینے والا آج بھی شراب کا عادی ہے، حرام کھانے والا آج بھی حرام خور ہے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ گناہ کرتے کرتے، پاپ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ، جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جب بندہ کوئی پاپ کرتا ہے، نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیتا ہے، ایک بلیک کلر کا، ایک کالے رنگ کا پوائنٹ اور دھبا اس کے دل کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر بندہ بار بار اسی گناہ کو کرتا ہے، بار بار اللہ کو ناراض کرتا ہے، بار بار وہ غلط کام کرتا ہے، تو وہ کالے رنگ کے دھبے اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فذالک الران، تو دل کے اوپر ایک غلاف چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، اور اسی پردے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، میرے بندو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ چکا ہے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں، شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث ہیں، تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری گندگیوں سے بچایا ہے۔ اتر پردیش میں آؤ، بنارس سے 200 کلومیٹر کی دور پر ایک درگاہ ہے، نام ہے کچوچھا شریف۔ ہر جمعرات کو عورتیں جا کر کے سجدہ کر رہی ہیں وہاں پر۔ اور آگے بڑھو لکھنؤ کے قریب دیوا شریف، رنڈی کا ناچ ہوتا ہے وہاں دیوا شریف کے عرس کے موقع پر۔ اور آگے بڑھو دلی میں نظام الدین کی درگاہ،
वहां पर लोग सजदे कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, राजस्थान में अजमेर है, मस्जिद बगल में है, अल्लाह के दर पे सजदा करने वाले नहीं है, मगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र पर लाखों लोग सजदा कर रहे हैं। आज का मुसलमान शिर्क कर रहा है। उसके बाद कहता है कि मुझे जूते क्यों पड़ रहे? तुझे अल्लाह ताला ने जिस चीज का तुझे जिम्मेदार बनाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह, तूने उस ला इलाहा इल्लल्लाह की को खत्म कर डाला। तूने इतना शिर्क किया है और अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पर तूने अपनी पेशानी को इतना जलील किया है कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो तुझे सफेद हस्ती से मिटा दे। कल रात में मेरा प्रोग्राम था यूपी के अंदर, लखनऊ के करीब में जगह राय बरेली। मुझे वहां के नौजवानों ने दावत दी, कहा शेख साहब हमारे यहाँ बिल्कुल अहले हदीस नहीं है, 2-4-5 घर के लोग हैं, आप आइए। पूरा इलाका कब्र परस्तों का इलाका है। मोहब्बत रसूल के मौजू पर वहां मेरी तकरीर हुई। बड़ा अच्छा कस्बा है यूपी का राय बरेली, बड़ी तरक्की में है वहां के मुसलमान। मुसलमान तो हैं, कौन से मुसलमान हैं? अल्लाह को छोड़ करके गैरों के दर पे सर झुकाने वाले। दीपावली का त्योहार आया, हमारे कितने मुसलमान गैर मुस्लिमों को मुबारकबाद भी दे रहे थे और बड़े बड़े बैनर लगा रहे थे। इसी बिहार में सीवान में एक जगह मैंने देखा बैनर लगा था, कोई मुसलमान दुकानदार अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दिवाली की मुबारकबाद दे रहा था और बैनर पे लिखा था मां लक्ष्मी आप पर कृपा करे। यानी मुसलमान को यह भी पता नहीं है कि तौहीद का मतलब क्या है और शिर्क का मतलब क्या है और कौन सी चीज ऐसी है जो उसकी तौहीद को बर्बाद कर देती है। कुछ बेशरम मुसलमान हैं, कहते हैं अरे हम तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सब खा लेते हैं। गैरुल्लाह के नाम पर कोई मुर्गा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के नाम पर बकरा ज़बा किया गया, गैरुल्लाह के दर पे चढ़ाई गई मिठाई आई, ये बेशरम बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेता है। कल को सूअर का गोश्त तेरे सामने आएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लेगा। कल को शराब तेरे सामने पेश की जाएगी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के पी लेगा। जितनी हराम शराब है और जितना हराम सूअर का गोश्त है, उतना ही हराम एक मुसलमान के लिए वो चीज है मेरे भाइयों जिस चीज पर गैरुल्लाह का नाम दिया गया। नहीं जानते हमारे मुसलमान भाई। आजकल बड़ा मीडिया में एक मामला चल रहा है, दिल्ली के अंदर एक मुसलमान लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अब यह भी चल रहा है समाज में, शादी के बगैर लड़का लड़की रह रहे, समाज को कोई एतराज नहीं है, समाज उसको बर्दाश्त कर रहा है। ये नया भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये मॉडर्न भारत है। मेरा इस्लाम तो ये कहता है तुम निकाह कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो। मौलवी साहब भी आ गए, उन्होंने निकाह भी पढ़ा दिया, लेकिन आपका मकसद घर बसाना नहीं है, आपका मकसद सिर्फ अपनी शहवत को पूरी करना है। तो कुरान कहता है कि ऐसा निकाह करना जायज नहीं है। मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद घर बसाना है, परिवार बसाना है, सिर्फ अपनी शहवत को और अपनी सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना नहीं है। भाई इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। यानी इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि आप निकाह करें इस मकसद के तहत कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, आपको घर बसाना है, आपको बीवी का हक अदा करना है। वो इस्लाम जो निकाह के मामले में इतनी पाबंदी लगाता है, क्या वो इस्लाम इस बात की इजाजत दे देगा कि लड़का लड़की बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहें? खुली हुई ज़िनाकारी है। और आफ्ताब नाम का वो लड़का श्रद्धा नाम की एक लड़की के साथ रहता था। सवाल यह नहीं है कि श्रद्धा के घर वालों को इतराज था कि नहीं था, सवाल यह है कि आफ्ताब के घर वालों को इतराज क्यों नहीं था। समाज की यह दोगली तस्वीर भी हमें खत्म करनी पड़ेगी मेरे भाई। हमने लड़कियों पर पाबंदियां लगाई, लड़कों के लिए सब माफ है। स्टेज से तकरीरें होती हैं, लड़कियां मेकअप ना करें, लड़कियां खुशबू ना लगाएं, लड़कियां नकाब में रहें, लड़कियां पर्दे में रहें, और लड़का रात रात भर घर से गायब रहे, उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। इस्लाम के अंदर कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है मेरे भाई। अगर इस्लाम एक लड़की को यह हुक्म देता है, एक औरत को हुक्म देता है कि वो पर्दे में रहे,
وہ بے حیائی نہ کرے, وہ زناکاری کا کوئی کام نہ کرے, تو اسلام ایک مرد کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے, وہ زنا کے قریب نہ جائے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے مسلمانوں, تم زنا کے قریب بھی نہ جانا, وہ بڑا ہی برا راستہ ہے, بڑا ہی برا کام ہے. اور جانتے ہو, میں ابھی کٹیہار سے آپ کے اس گاؤں میں آ رہا تھا, راستے میں کہیں برج بن رہا تھا, برج کے اوپر راستہ ابھی بنا نہیں ہے, تو برج کے شروعات میں سرکار نے, گورنمنٹ نے ایک بڑا سا بورڈ لگا دیا جس پر کراس کا نشان بنا دیا کہ یہ راستہ جانے کا نہیں, اس پر مت جانا. اس لیے کہ اگر وہ نشان نہیں لگے گا, ہو سکتا ہے رات کا ٹائم ہے, ڈرائیور کو پتہ نہ ہو, وہ برج پر گاڑی چلا دے اور آگے جا کر کے ایکسیڈنٹ ہو جائے. اسلام نے اگر یہ کہا کہ زنا کا راستہ خراب راستہ ہے, تو اسلام نے اس راستے پر جگہ جگہ بورڈ بھی لگائے ہیں میرے بھائی. گھر میں دیور بھی رہتا ہے, بھابھی بھی رہتی ہے, اسلام نے یہ حکم دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء, جو عورتیں تمہارے لیے غیر محرم ہیں, جو تمہاری ماں نہیں ہے, جو تمہاری بہن نہیں ہے, جو تمہاری بیٹی نہیں ہے, جو تمہاری بہو نہیں ہے, ان عورتوں کے پاس تم نہ جایا کرو, ان کے پاس تم تنہائی میں نہ جایا کرو, ان کے ساتھ تم اکیلے میں نہ رہا کرو. نبی نے ایک لفظ کہہ دیا, جیجا کو منع کر دیا گیا وہ سالی کو بائک پر بٹھا کے سیر نہ کرائے, دیور کو منع کر دیا گیا وہ بھابھی کے ساتھ بائک پر نہ بیٹھے, وہ اکیلے کمرے میں بھابھی کے ساتھ نہ بیٹھے. یہ تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے, بھابھی ماں سمان ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھابھی ماں سمان نہیں ہوتی ہے. اسلام کی نظر میں بھائی کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے شادی بھی کر سکتا ہے, بھائی کے طلاق کے بعد شادی کر سکتا ہے. وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے, محرم نہیں ہے, وہ آپ کے لیے پردہ ہے آپ کا, اس سے لمٹ ہونی چاہیے آپ کے اور اس کے بیچ. اسلام نے زناکاری کے راستے میں میرے بھائیوں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. خالہ کا لڑکا اور خالہ کی لڑکی آپس میں غیر محرم میں, خالہ کی لڑکی اپنے خالہ زاد بھائی سے لمٹ میں رہے, حد میں رہے, اس سے پردہ کرے. پھوپھی کی لڑکی, چاچا کی لڑکی, بڑے ابو کی لڑکی, یہ تمام کے تمام رشتے غیر محرم ہیں. آج ہمارے سماج میں ان رشتوں کو کوئی غیر محرم نہیں سمجھتا. گھر میں عورتیں, چاچا کا لڑکا گھر میں آتا ہے, عورتیں اس سے کوئی پردہ نہیں کرتی, آرام سے اس کے سامنے جیسے چاہے ویسے بیٹھ جاتی ہیں. اسلام نے یہ کہہ کر کے بس نہیں کر دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ. اسلام نے زنا کے راستے میں جہاں جہاں انسان زنا کے راستے پہ جا سکتا ہے, اسلام نے بڑے بڑے بورڈ لگا دیے. آپ حیرت کریں گے میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک بتایا کہ عورت دوپٹہ کیسے پہنے گی. بھئی قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ہم کو سکھایا ہے کہ عورت دوپٹہ کیسے اوڑھے گی. گھر کے اندر اپنے سسر کے سامنے, اپنے جیٹ کے سامنے, اپنے دیور کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے, اپنے رشتہ داروں کے سامنے وہ دوپٹہ کیسے پہنے گی گھر کے اندر. گھر کے باہر تو وہ نقاب میں رہے گی. فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اے مسلمان عورتوں تم اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو. دوپٹہ کندھے پر رکھنے کے لیے نہیں ہے, دوپٹہ گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے, اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر, اپنے گریبان پر رکھو. یہ نہیں کہ چلو ہمارا بھائی تو ہے, ہمارے سسر ہے تو کیا ہو گیا. مسلمان عورت کا دوپٹہ اس کے گریبان پر ہونا چاہیے. یہاں تک بتایا اللہ نے قرآن میں کہ اگر ایک عورت کو کسی غیر محرم مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بات کیسے کرے گی. اللہ نے فرمایا قرآن کے 22ویں پارے میں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اے مسلمان عورتوں, جب تمہیں کسی غیر مرد سے بات کرنے کی نوبت آ جائے اور بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تم اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو, اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو, تم اپنی آواز میں کڑک انداز پیدا کرو, تم سختی کے ساتھ بات کرو,
सामने वाले को ये ना लगे ये मुझको लाइन दे रही है, सामने वाले को ये ना लगे कि ये मुझे सिग्नल दे रही है। सामने वाले की उम्मीदों को तोड़ दो। तुम सख्ती से बात करो, तुम नरमी से बात ना करो। आजकल ये भी चल रहा है। फेसबुक वाली दीनी बहन, लड़की ने पोस्ट डाली, कोई कुरान की आयत लिखी, लड़कों की लाइन लग गई, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है साहब? अरे ये हमारी दीनी बहन है। अब ये दीनी बहन जो रहती है फिर वो फेसबुक के मैसेंजर पर आती है, फिर वहां पे चैटिंग होती है, फिर चैटिंग के बाद मुलाकात होती है। ये ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम ने इन रास्तों को बंद किया है। आपकी कोई दीनी वीनी बहन नहीं है। वैसे तो सारे इंसान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। आपकी बहन सिर्फ आपकी सगी बहन है, जो आपकी माँ के पेट से पैदा हुई है, या आपकी रजाई बहन है जिसने आपके साथ दूध में जो शरीक हुई है। जिस औरत का दूध आपने पिया है उस लड़की ने भी पिया, वो आपकी बहन है और आपकी सगी बहन है। बाकी दुनिया में कोई बहन नहीं है आपकी। उससे आपको पर्दा, उस लड़की को आपसे पर्दा करना है और आपको उससे दूर रहना है। तो आफताब ने और श्रद्धा ने लिव इन रिलेशनशिप में वो जिंदगी गुजार रहे थे। अब क्या मामला हुआ अल्लाह आलम। मीडिया में खबर, आप मीडिया को तो मसाला मिलना चाहिए साहब। मुसलमान, लड़के का नाम मुसलमान है, लड़की का हिंदू है, इतना काफी है मीडिया के लिए। उसने 28 टुकड़े किए थे अपनी महबूबा के, उसकी लाश के 28 टुकड़े किए थे और उसको फ्रीज में रखा। अब मीडिया वालों को नफरत फैलाने का एक मौका मिल गया कि मुसलमान तो ऐसे होते हैं। मेरे भाइयों, ये हालात क्यों हैं? इश्क और मोहब्बत के नाम पर आप अपनी पूरी कम्युनिटी और पूरी कौम को तबाही के गड्ढे की तरफ क्यों डाल रहे हैं? इस्लाम में कोई इश्क नहीं है, इस्लाम में मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी कौन सी मोहब्बत है? जो निकाह के बाद होती है। इस्लाम में निकाह के बाद मोहब्बत होती है, मोहब्बत के बाद निकाह नहीं होता। इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। इस्लाम का ये तरीका ही नहीं है कि पहले लड़की को पसंद करो फिर निकाह करो। इस्लाम ये कहता है रिश्ता देखो, लड़की पसंद आ जाए निकाह कर लो, मोहब्बत करके निकाह करो। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं, इस्लाम में लव मैरिज नहीं है। और अल्लाह की कसम, जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो कॉलेज के कैंपस में नहीं पैदा हो सकती, वो हॉस्टल के कमरों में नहीं पैदा हो सकती, वो कटिहार के पार्कों में नहीं पैदा हो सकती, वो रेस्टोरेंट में नहीं पैदा हो सकती, वो ज़िना के अड्डों पर नहीं पैदा हो सकती। जो मोहब्बत निकाह के जरिए जन्म लेती है। जानते हो निकाह वाली मोहब्बत कैसी होती है? 60 साल का बूढ़ा है, 50 साल की बुढ़िया है, न बुढ़िया के अंदर अब कोई खूबसूरती बची है, न बुढ़े के अंदर अब कोई ताकत बची है, लेकिन बुढ़िया को खांसी आती है तो बूढ़ा बेचैन हो जाता है। बूढ़े के पेट में दर्द होता है, बुढ़िया बेचैन हो जाती है। बुढ़िया 2 दिन के लिए मायके चली जाती है, बूढ़े को रात में नींद नहीं आती है। बूढ़े के सर में रात में दर्द होता है, बुढ़िया अपनी नींद कुर्बान करके अपने शौहर के सर को दबाती है। ये प्यार है मेरे भाई, ये ट्रू लव है, ये मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसने पैदा की? अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मेरे बंदो, अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी ये भी है, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों को बनाया ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डाल दी, रहमत डाल दी। अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। लड़का लड़की को नहीं जानता, उसने कभी शक्ल भी शादी के पहले नहीं देखी थी। उसके माँ बाप गए, लड़की को पसंद किया, निकाह हो गया। मौलवी साहब ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, कलाम पढ़ा, निकाह हो गया। दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि लड़का अगर परदेश में जाने लगता है, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। अल्लाह ने फरमाया ये मोहब्बत पैदा करने वाले हम हैं। मेरे बंदो, ये सच्ची मोहब्बत है, ये सच्चा प्यार है जो उसके दिल में हमने डाला है, जो शौहर के दिल में बीवी के लिए हमने डाला, जो बीवी के दिल में शौहर के लिए हमने डाला। आज हमारा नौजवान
जिना के अड्डों की तरफ जा रहा है। मुसलमान लड़कियां आज गैरों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे पहले अपने ईमान की कदर करो, अपने ईमान की अहमियत को समझो, अपनी तौहीद की अहमियत को समझो, अपने सर को अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे न झुकाओ। बहुत से अहले हदीसों के घर में भी तावीज पहना जा रहा है। बच्चों की मालिश हो रही है, मां पेशानी पर टीका लगाती है। पूछो टीका क्यों लगाती हो? कहती है नजर न लग जाए। बच्चा बीमार हो गया, गले में काले रंग का धागा बांध देती है। बच्ची बीमार हो गई, पेट में धागा बांध देती है। अहले हदीसों के घरों में यह सब होने लगा है। माफ कीजिएगा, अगर तौहीद में कमी है, अगर तौहीद गड़बड़ है, तो हमें और आपको अपने आप को अहले हदीस कहने का कोई हक नहीं है। वो अहले हदीस हो ही नहीं सकता जिसके घर में तौहीद ना हो, जिसके दिल में तौहीद ना हो। अरे हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं ना, हम कयामत के दिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे नबी का दामन वो पकड़ेगा जो तौहीद पर होगा। आइए बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाता हूं। कयामत के दिन अल्लाह के नबी किसकी शफाअत करेंगे, किसका दामन मिलेगा, नबी का दामन किसको मिलेगा? जरा इस हदीस को अपने सामने रखिए। सही बुखारी के अल्फाज हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सवाल किया। अच्छा, अबू हुरैरा कौन है? जानते हैं आप अबू हुरैरा कौन है? पता है? बोलो भाई, सो रहे हो या जाग रहे हो? अबू हुरैरा कौन है? सहाबी है, बस इतना मालूम है, सहाबी है। और कुछ? अबू हुरैरा वो सहाबी है, उनका कोई काम धंधा नहीं, कोई तिजारत नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई दुकान नहीं। उनका बस एक ही काम है, वो 24 घंटे नबी के दरवाजे पर रहते हैं, नबी के साथ रहते हैं, नबी की बातों को नोट करते हैं, नबी की हदीसों को नोट करते हैं, उनको सुनते और याद करते हैं। आज 1 घंटे की तकरीर हमको आपके सामने करनी है तो हम मोबाइल का सहारा लेते हैं। कोई हदीस पढ़नी है, सर्च करते हैं कि हदीस एक बार रिपीट कर लूं, हदीस सही है कि नहीं, सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। अबू हुरैरा के दौर में मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, मगर अल्लाह ने अबू हुरैरा को गजब की मेमोरी दी थी। 5274 हदीसों को अबू हुरैरा ने याद किया था। 5274 हदीसों को हजरत अबू हुरैरा ने याद किया था मेरे भाइयों, और पूरा मिनवान जैसे नबी से सुना था वैसे उम्मत को पहुंचाया था। अबू हुरैरा अल्लाह के नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी, मन असादुन्नासी बिशफाती का, कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफात नसीब होगी। अब जरा अल्लाह के नबी का अंदाज देखिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा, मुझे पता था ये सवाल सबसे पहले तुम ही करोगे। लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, इसलिए कि मैं देख रहा था कि तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तलब है, तुम हदीस को सीखना चाहते हो, तुम हदीस को जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है। काश अल्लाह हमारे नौजवानों में ये तड़प पैदा फरमाते। मेरे नौजवान साथियों, आज आपके मोबाइल में हदीस का भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। व्हाट्सएप चलाने वालों, फेसबुक चलाने वालों, आपके मोबाइल में कोई ऐसा ऐप भी होना चाहिए कि आप कम से कम रोजाना एक हदीस का भी मुताला करें। आज माशाअल्लाह एक ऐप आता है मोबाइल के ऊपर, इस्लाम 360, एक ऐप आता है मुहद्दिस लाइब्रेरी, मैं नाम बता रहा हूं, नोट कर लो इसको। इस्लाम 360 मुहद्दिस लाइब्रेरी प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करो, हदीस की सारी किताबें मौजूद हैं, कुरान की कम से कम 10-12 तफसीरें मौजूद हैं। कुरान की मुस्तनद तफसीर है तफसीर हसनुल बयान, आप उसका मुताला कीजिए। आप हदीस की किताबों को खोलिए और रोजाना ज्यादा नहीं एक हदीस का आप मुताला कीजिए। ये तड़प आपके दिल में भी पैदा होनी चाहिए जो हजरत अबू हुरैरा के दिल के अंदर थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा,
اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ. اے ابو ہریرہ، کل قیامت کے دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی، یہ وہ انسان ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، جو توحید پر رہا ہوگا، جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچایا ہوگا، جو شرک کے بغیر دنیا سے گیا ہوگا. تو مشرک کو میرے بھائی نبی کا دامن بھی نصیب نہیں ہوگا. مگر آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. یہ ایمان کیسا ایمان ہے میرے بھائی کہ آج مسلمان مزاروں پہ جا کے سجدہ کر رہا ہے. یہ مہینہ آیا ربیع الثانی کا، اس مہینے میں بڑے پیر صاحب کے نام کا بکرا ذبح ہوتا ہے، ان کے نام کی 11ویں ہوتی ہے. تو اس امت کی سب سے بڑی پرابلم شرک ہے. اور آگے بڑھیے، آج یہ امت ذلیل ہے، پریشان ہے، خار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس امت نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا ہے. وہ قرآن کے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. اے انسانوں، تمہارے دل کی کیا اوقات ہے؟ تمہارا دل تو معمولی سا دل ہے. اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا. آج قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. یہاں تو قرآن پڑھا جاتا تھا، اللہ کے پیارے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تھے صحابہ رونے لگتے تھے. صحابہ کبھی کبھی قرآن پڑھتے تھے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے. قرآن کو سن کر کے جنات ایمان لے آئے. ہو لوگو، آج وہی قرآن ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ قرآن. فضیل ابن عیاض کو دیکھو، اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکو ہے. ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پر کودتا ہے، رات کا سناٹا ہے، اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے 27ویں پارے کی سورہ حدید کی 26ویں پارے کی سورہ حدید کی آیت پڑھتا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں؟ اے ایمان والو، کیا اب بھی تم نہیں سدھرو گے؟ کیا تم اب بھی توبہ نہیں کرو گے؟ جب فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی یہ آیت پڑھی، فضیل ابن عیاض نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ اے اللہ، وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں. اور اس دن کے بعد سے فضیل ابن عیاض نے ڈاکہ ڈالنا بند کر دیا اور اتنے بڑے عابد بن گئے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہونے لگا، اور خانے کعبہ کا 24 گھنٹے خانے کعبہ کے پاس وہ زندگی گزارنے لگے. قرآن کی ایک آیت دل کی دنیا بدل دیتی. مگر ہمارا نوجوان، اس بیچارے کو تو گانے میں مزہ آتا ہے، اس کو میوزک میں مزہ آتا ہے. وہ ایئر فون لگا کر کے کانوں میں بائک بھی چلا رہا ہے تو گانا سن رہا ہے، کار میں بیٹھا ہے تو کار میں بھی گانا بجا رہا ہے، اس کو میوزک میں سکون ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے بندو، تم اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور جس دل کو گانے سے سکون ملے، جس دل کو میوزک سے سکون ملے، سمجھ جاؤ کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس دل کی جنازے کی نماز پڑھ لو، وہ دل مردہ ہو چکا ہے.
दिल अगर जिंदा है तो उसको कुरान के जरिए सुकून मिलेगा। आज हमारा नौजवान कुरान नहीं पढ़ता, कुरान नहीं सुनता। किसी अच्छे कारी की आवाज में कुरान पढ़ो। कभी यूट्यूब खोलो, उस पर लिखो सूरह मरियम शेख सऊद अश-शुरैम की आवाज में, सूरह मरियम शेख सुदैस की आवाज में, सूरह रहमान शेख मुअक्किली की आवाज में, शेख मिनशावी की आवाज में सूरह मरियम। किसी अच्छे कारी की आवाज में आप कुरान की तिलावत सुनो मेरे भाई, अल्लाह की कसम आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपकी रूह सरशार हो जाएगी। अल्लाह के कलाम में आज भी वो कशिश है, वो अट्रैक्शन है, मगर हमने कुरान को तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान की जरूरत कब पड़ती है? भाई भाई में झगड़ा हुआ, चलो कुरान उठाओ कसम खाने के लिए।